ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے. اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس میں 3 لفظ آ گئے، ایک آیا اجتہادی مسائل، اور دوسرا آیا غیر مجتہد، اور تیسرا آیا مجتہد. ان 3 لفظوں کو سمجھنا ہے، مسئلہ تقلید آپ پر کھل جائے گا، اور انشاءاللہ ایسا کھلے گا کہ آپ بغیر کسی دلیل کے سنیں. حالانکہ دلائل موجود ہیں، لیکن اگر یہ 3 لفظ کسی آدمی پر کھل جائیں، وہ ایسا اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے کہ بغیر دلیل کے وہ 100% کہہ دیتا ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے. صرف ان 3 لفظوں کو سمجھنا ہے، باقی یعنی اس کی فروعات ہیں. اصل جو مقصد ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. 3 لفظ آئے اجتہادی مسائل، مجتہد اور غیر مجتہد، ٹھیک ہے نا. اب پہلی بات، اجتہادی مسائل کن مسائل کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے اس میں جو الفاظ لکھے ہیں نا، یہ ہم نے معیار دیکھ کر اور ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جو ہر آدمی کو سمجھ آئے، جس کو عوام سمجھ سکے. میں نے حتی الامکان کوشش کی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں مضمون لکھ رہا تھا، میں نے خود لکھا، جب میں مضمون لکھ رہا تھا تو میں نے بالاختصار چاہا کہ مختصر سا مضمون لکھ دوں جو آپ حضرات میں تقسیم ہو سکے، بعد میں آپ یاد کریں. تو وہ تقریباً 5 کی 6 صفحات کا بنا، یعنی ایسے 5 کی 6 صفحات. پھر مختصر کرتے 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 تو تقریباً وہ 3 3.5 صفحات رہ گئے. پھر اس پر مختصر کرتے 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 پھر یہ 2 صفحے رہ گئے، ایک اس طرف ایک اس طرف، یہ 2 صفحے رہ گئے. تو اس میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے وہ زبان استعمال کروں. مثلا یہاں بہت سارے جاننے والے بھی ہوں گے جو مشکل الفاظ سمجھ لیں، لیکن بہت سارے وہ ہوں گے جو مشکل الفاظ. ہاں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کو سمجھانا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا نا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھا دینا ہے. تو اجتہادی مسائل، اجتہادی مسائل ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن مسائل کا فیصلہ صراحتاً کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو. اجتہادی مسائل ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن مسائل کا فیصلہ صراحتاً کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو. مثلا کوئی مسئلہ ہے، وہ حدیث میں لکھا ہے، لیکن ایک حدیث ایک بات بتاتی ہے اور دوسری حدیث دوسری بات بتا دیتی ہے. ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا. اب ایک اور حدیث ہمیں مل جاتی ہے جس میں ان دونوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ اجتہادی مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ خود حدیث میں فیصلہ آ گیا. مثلا ہمیں حدیث ملی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. حدیث صحیح ہے. اس کا معنی اب اگر ہمارے پاس حدیث آئے گی جس میں لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، تو سمجھا جائے گا وہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ خود حضور نے صراحت کر دی نا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. اب جو منع والی حدیث آئے گی وہ پہلے سمجھی جائے گی، صراحت آ گئی. لیکن اتنی بات میں یہاں کہہ دوں کہ قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ موت آخرت یاد ہے. اس سے پتہ یہ چلا قبرستان ویسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر موت یاد آئے، نہ کہ ایسا جس کو دیکھ کر کے حلوے اور کچھ اور یاد آئے، ہے نا. یعنی قبروں کی زیارت کا حکم ہے نا، لیکن قبرستان ویسا ہونا چاہیے جس سے آخرت یاد آئی، جس سے موت یاد آئی. ون آسان ون مخدوم صٲبُن چھُ گژھُن اور أنۍ زِ حلوٕ رَژھِ سۭتۍ، آیا گا سمجھ؟ یہ مسئلہ ہے، حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بری. تو کات چھِ أسۍ عرض کران کہ ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں اجتہادی مسائل جن مسائل کا فیصلہ کتاب و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو. اب ایک حدیث آ گئی، مثلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے 3 دن سے زیادہ تمہیں قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا،
اب اجازت دیکھتا ہوں رکھ سکتے ہو. تو اب جب حدیث آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا ہے تو اس کو خود منسوخ سمجھا جائے گا کیونکہ حضور نے خود صراحت. لیکن بہت سارے مقامات وہ بھی ہیں جہاں ایک حدیث ایک بات کہتی ہے, دوسری حدیث دوسری بات کہتی ہے, اور حدیث پہ فیصلہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے یا وہ ناسخ ہے یا یہ ناسخ ہے, وہ منسوخ ہے یہ منسوخ ہے, یہ نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مسلم شریف جلد اول صفحہ 156 کے اوپر روایت ہے کہ وہ آگے تک پھر صفحہ 157 تک پھر وہ آگے والی روایات جاتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوضوء مما مست النار, کہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا مفہوم یہی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کا مونڈا کھایا, بوٹی کھائی, پھر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھی. یعنی حضور علیہ السلام کا وضو تو پہلے سے تھا نا, حضور علیہ السلام نے نیا وضو. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بوٹی کھانے سے وضو ٹوٹا نہیں, اور اس حدیث میں کیا ہے ٹوٹا, اس حدیث میں کیا ہے. تو یہ ہے اجتہادی مسئلہ ٹکراؤ, اس کو کہتے ہیں یہ متعارض ہے. کیا ہے؟ ان میں تعارض ہے. تعارض کا معنی ٹکراؤ, ان میں تعارض ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب اگر حضور نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا ہو تو پھر تو منصوص مسئلہ ہے نا, پھر یہ اجتہادی. اور اگر حضور سے یا اللہ پاک سے صراحتاً فیصلہ نہ ہو پھر کیا ہے, پھر اجتہادی مسئلہ ہے. دوسری قسم اجتہادی مسائل کی, ایک عبارت قرآن پاک میں لکھی ہے, ایک حدیث میں کوئی مسئلہ لکھا ہے, لیکن اس میں ایک معنی بھی نکلتا ہے اور دوسرا معنی بھی نکلتا ہے, معنی کا احتمال ہے, اور معنی کا تعین کتاب و سنت میں موجود نہیں. مثلاً قرآن پاک میں ہے وہ عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, او لامستم النساء. اب یہ چھونے سے کیا مراد؟ چھونے سے یہ مس کرنا اور فزیکل ٹچ مراد ہے یا اس سے صحبت کرنا مراد ہے؟ اس میں دونوں معنی اختلاف ہے امت میں. ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں اس کا معنی یہ ہے صحبت کرنا, ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے محتملات میں سے, یعنی محتمل اس میں دونوں معنی کا کیا ہے احتمال, احتمال اس میں دونوں معنی کا ہے, اور ایک معنی کا تعین صراحتاً موجود کتاب و سنت سے نہیں ہے, اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے اجتہادی. یا بخاری شریف کی وہ روایت جس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی بنو قریظہ کی طرف, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, تم میں سے کوئی نماز عصر نہ پڑھے لیکن کہاں پر, بنی قریظہ میں پڑھے. ٹھیک ہے نا. اب جب صحابہ کرام چلے, راستے میں پہنچے, عصر کا وقت آ گیا, اختلاف ہو گیا. بخاری میں روایت ہے, بعض نے کہا لا نصلی, بعض نے کہا بل نصلی, بعض نے کہا ہم پڑھیں گے, بعض نے کہا ہم. اب جن حضرات نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے, انہوں نے کیوں کہا ہم نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے فرمایا نماز عصر کہاں پڑھنا, اب یہ ادا ہو یا قضا ہو ہم تو وہی پڑھیں گے. اور جن افراد نے کہا ہم یہاں پڑھیں گے, انہوں نے سمجھا کہ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ عصر تک بنی قریظہ پہنچ جانا. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی ظہر کی نماز مسجد ابوبکر میں پڑھنا, تو اس کا معنی یہ آتا ہے کہ ظہر تک وہاں پہنچ جانا. اب اگر کسی کو تاخیر ہو گئی وہ راستے میں نماز پڑھ کر کے آ جائے, انہوں نے یہ سمجھ لیا, تو بعضوں نے وہاں پڑھی اور بعضوں نے وہاں. جب واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی ملامت نہیں فرمائی کیونکہ احتمال تھا. اچھا, کمال کی بات, حافظ ابن قیم نے لکھا ہے جس کو غیر مقلد امام کہتے ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, یہ وہی ہیں جو ابن تیمیہ صاحب کی کرامات بیان کرتے ہیں. اچھا, ابن قیم وہ یہ کہتے ہیں کہ جن حضرات نے وہاں پڑھی, اچھا جن حضرات نے وہی نماز پڑھی انہوں نے ظاہر حدیث کے مطابق پڑھی یا مراد کے مطابق پڑھی؟ انہوں نے مراد کہ اس سے مراد کیا تھی, اور جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی انہوں نے ظاہر حدیث کے مطابق. ابن قیم کہتے ہیں جنہوں نے وہیں پڑھی ان کا اجتہاد درست تھا, ان کو 2 اجر ملے, اور جنہوں نے وہاں بنی قریظہ جا کر کے پڑھی ان کو صرف 1 اجر ملا. یعنی ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے کا اجتہاد غلط تھا, اور جس نے مراد کو لے لیا اس کا اجتہاد درست تھا. تو ہم غیر مقلد سے پوچھتے ہیں کیا ظاہر حدیث کے خلاف کرنے والے کو بھی 2 اجر ملتے ہیں؟ ٹھیک, اگر کہیں گے ملتے ہیں آپ کا مسئلہ کی سارا ختم, اگر کہتے ہیں نہیں ملتے ابن قیم کا فیصلہ کرو. بہرحال تو محتملات کا معنی کیا ہے کہ جن مسائل میں احتمال ہو وہاں کا معنی بھی اور ایک کسی معنی کا تعین نہ ہو. چلیے آگے,
تیسری قسم ہے ایک غیر متعینۃ الاحکام، یعنی قرآن پاک میں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مثلا سورۃ جمعہ آپ کو پتہ ہوگا، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے جمعہ کے لیے جاؤ، ہے نا حکم؟ جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے جاؤ، جمعہ مراد ہے، خطبہ۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم کرو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، ہے نا؟ رزق زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ پہلی آیت میں کیا حکم دیا ہے؟ جمعہ کے۔ اگلی آیت میں کیا حکم دیا؟ نماز کے بعد پھیل جاؤ، یعنی اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں نا کہ رزق تلاش کرو، جمعہ کے لیے بھی حکم اور جمعہ کے بعد رزق تلاش کرنے کے لیے بھی حکم، ٹھیک ہے نا؟ تو جمعہ پڑھنا تو ہم پر لازم ہے، کیا جمعہ نماز کے بعد تجارت کرنا بھی لازم ہے؟ جی نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ ایک دکاندار ہے، وہ جمعہ کے بعد سو جائے تو کیا فاسق ہو جائے گا؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے کرو، ہے نا؟ تو اب اسی کو کہتے ہیں غیر متعینۃ الاحکام۔ پہلی آیت میں بھی حکم ہے اور دوسری آیت میں بھی فقہاء نے حکم لگایا کہ پہلی آیت میں جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے ہے اور دوسری آیت میں جو حکم ہے وہ اباحت کے لیے ہے، یعنی کر سکتے ہو، جاؤ کرو۔ اسی کو کہتے ہیں غیر متعینۃ الاحکام، کہ قرآن نے ایک چیز تو بتا دی لیکن اس کا حکم واضح کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ حکم کرتے ہیں فقہاء بیان، حکم کتاب و سنت کے اندر صراحتاً نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب اتنی نہیں ہے، آگے بھی ہے، اے ایمان والو جب تم یعنی وہ کاروبار وغیرہ کرو تو وہ حساب لکھ لیا کرو، یہ حکم ہے، فاکتبوہ۔ اب ایک دکاندار یہ زبانی یاد رکھتا ہی تو کیا گنہگار فاسق ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دکاندار ٹھیک یہ روٹیاں بیچتا ہے، بیکری بیچتا ہے، اب منتظر صاحب رکھیں کیا حساب؟ زبانی یاد، تو کیا فاسق ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ فقہاء نے بتایا۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کے احکامات لکھے ہوئے نہیں، کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ یہ احکامات کون بیان کرتا ہے؟ فقہاء۔ مجتہد بیان کرتے ہیں، مجتہد بیان کرتا ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ تین۔ اور چوتھی قسم اجتہادی مسائل کی وہ یہ جو مسئلہ کتاب و سنت میں ہو ہی نہ صراحتاً۔ مثلا اس کی مثال دوں گا، پانی کے اندر مکھی چلی گئی، آسان سی مثال اور سب کو سمجھ میں آنے والی مثال۔ پانی کے اندر مکھی چلی گئی، اس کیا کریں اس کے ساتھ؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری میں ہے، پورا ڈبا دو، نکال لو، اس کو پی سکتے ہیں۔ اب اگر اسی پانی میں مچھر چلا گیا، بھیڑ چلی گئی اور کوئی اور چھوٹی سی مخلوق اس میں چلی گئی، اب کوئی حدیث نہیں مچھر کے بارے میں، نہیں بھیڑ کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں غیر منصوص۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اینک پڑا کر کے، اینک لگا کر کے نماز پڑھائے، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انجیکشن سے وضو، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے ہزاروں مسائل ہیں جو غیر منصوص ہیں۔ آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں، فتاوی کتابوں کو دیکھیں، سر چکرا جائے گا کتنے مسائل ہیں۔ ان کو کہتے ہیں غیر منصوص، کہ جو مسائل کتاب و سنت میں صراحتاً ہے ہی نہیں۔ یہ چار قسمیں ہیں اجتہادی مسائل کی۔ کون کون سی؟ پہلی بات متعارضات، محتملات، غیر متعینۃ الاحکام، غیر منصوص۔ متعارضات یہ میں نے تعریفات لکھی ہوئی ہیں۔ متعارضات وہ مسائل جو نص میں موجود ہوں مگر آیات یا روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو اور تقدیم و تاخیر کا نص سے پتہ نہ چلے، ایک وہ آگے چلیں گے۔ محتملات وہ مسائل جو نص میں موجود ہوں مگر کئی معنی کا احتمال رکھتے ہوں اور نص میں کسی ایک معنی کا تعین صراحتاً موجود نہ ہو۔ غیر متعینۃ الاحکام وہ مسائل جو نص میں ہوں مگر ان کا حکم فرض، واجب وغیرہ صراحتاً نص میں نہ ہو، ٹھیک۔ اور اس اگلا غیر منصوص مسائل وہ مسائل جو کتاب و سنت میں صراحتاً موجود ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے غیر منصوص۔
آگے پھر اس کی تفصیل آئے گی کیا کرنا ہے. ان کو کہتے ہیں یعنی اجتہادی مسائل. اجتہادی مسائل جن مسائل کا صراحتاً کتاب و سنت کے اندر ہونا یعنی موجود نہ ہو, ان کا فیصلہ موجود نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ان کا فیصلہ موجود نہ ہو, یہ ہیں اجتہادی مسائل. اور یہ ان کی 4 قسمیں ہیں, ان کو آپ خوب سمجھ لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہیں, ان کا کتاب و سنت کے اندر صراحتاً فیصلہ ہے ہی نہیں, تو ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, ہم کیا کریں؟ تو ہم کہتے ہیں جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے وہ حل نکالے, جو ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتا وہ نکالنے والوں کی بات مان جائے, مسئلہ ختم. یہی ہے نا, اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور راستہ ہے تو آپ بتا دیں. غیر مقلدوں سے پوچھے بھائی اور کون سا راستہ ہے جو حل نکال سکتا ہے وہ حل نکالے, جو حل نہیں نکال سکتا وہ نکالنے والوں کا حل مانے, ان کا نکالا ہوا حل مانے, ٹھیک ہے نا. جو آدمی ان کا حل نکال سکتا ہو اس کو مجتہد کہتے ہیں, جو نہیں نکال سکتا ہماری طرح اس کو غیر مجتہد عامی کہتے ہیں. اور جب مجتہد ان مسائل کا حل نکالے اس حل نکالنے کو اجتہاد کہتے ہیں, اور جب غیر مجتہد اس حل کو مان لے اس کو تقلید کہتے ہیں. اس کے سوا تو چارے کار ہی نہیں. غیر مقلد کہتے ہیں کہ جی حضور کی حدیث سامنے ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں, ہم پہلے کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں اگر حدیث کا فیصلہ موجود ہو پھر تو مسئلہ منصوص ہے, پھر اجتہادی کہاں؟ اور منصوص مسئلے میں نہ اجتہاد ہے نہ تقلید ہے. تقلید وہاں ہے جہاں اجتہاد ہے, اجتہاد وہاں ہے جہاں اجتہادی مسئلہ ہے, اور اجتہادی مسئلہ وہاں ہے جہاں نص میں صراحت موجود. جب نص میں صراحت موجود ہو تو منصوص مسئلہ نہ اجتہادی مسئلہ, نہ اجتہاد نہ تقلید. اگر تقلید ختم کرنی ہے پھر اجتہاد ختم کرنا پڑے گا. اگر اجتہاد ختم کرنا ہے تو صراحت لانی پڑے گی. اگر صراحت لانی ہے تو نبی کو لانا پڑے گا, اور جب نبی کو لاؤ گے تو عقیدہ ختم نبوت ہی ختم ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو غیر مقلد کہتے ہیں حضور کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں, ہم نے پہلے کہہ دیا اجتہادی مسائل. جب لفظ اجتہادی مسائل آ گیا اسی لفظ نے بتا دیا کہ حضور کا فیصلہ موجود ہے ہی نہیں, اسی لیے ہم مجتہد کی بات مان رہے ہیں. اگر حضور کا فیصلہ ہو پھر تو منصوص مسئلے کہ اس کی اتباع ہوگی, پھر تو مجتہد کی تقلید ہے ہی نہیں. میری کچھ بات پلے پڑی؟ لہٰذا اجتہادی مسائل جن مسائل کا فیصلہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. نمبر 2 مجتہد جو ان مسائل کو حل کر سکتا ہو. نمبر 3 غیر مجتہد جو ان مسائل کو حل نہیں نکال یعنی حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب غیر مجتہدوں میں جو مجتہد کی بات مان لے ایسے غیر مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. اور جو غیر مجتہد خود بھی غیر مجتہد ہے, مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا اور مجتہد کی بات بھی نہ مانے, ایسے غیر مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ لا مذہب. ایسے غیر مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں. اس بات کو خوب سمجھ لیں, ان کا اصل نام غیر مقلد نہیں ہے. یہ اتنے پکے ٹھکے مقلد ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اتنے کٹر قسم کے مقلد ہوتے ہیں اپنی جہالت کے اور اپنے مولویوں کے, جاہل مولویوں کے, ٹھیک ہے نا. یہ لا مذہب اصل نام ہے, غیر مقلد نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں. اصل ان کا نام کیا ہے؟ لا مذہب. کیونکہ العامی جو لا مذہب لہو, عامی کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اجتہادی مسائل میں ہم سب غیر مجتہد بیٹھے ہیں عامی, ہمارا کوئی اپنا مذہب. اب ہم نے اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد ہونے کی وجہ سے کس کے مذہب کا التزام کر لیا؟ امام ابو حنیفہ کا. اسی لیے ہم کہلاتے ہیں حنفی المذہب, ہم اس کی طرف منسوب ہوئے نا. شافعی کیا کہلاتے ہیں؟ شافعی المذہب. وہ مالکی المذہب اور وہ حنبلی المذہب. اب جو آدمی خود بھی ہو عامی, اس کا اپنا مذہب نہیں اور کسی مجتہد کے بھی مذہب کا التزام نہیں کرتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مذہب. کہ اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں اجتہادی مسائل میں. اور لا مذہب کا معنی کافر نہیں ہم لیتے. لا مذہب کا معنی جو خود بھی عامی ہو اور کسی مجتہد کی تقلید نہ. اور یہ لکھا ہے کتابوں میں, لا مذہب لکھا ہے. اور ہمارے جب حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیہ کا جواب لکھا تھا, اس کا نام ہے وقفۃ مع لا مذہبیہ, اور لا مذہب لکھا ہے. تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ غیر مقلد نام سے مشہور ہوئے ہیں. اسی لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ نام استعمال کرنا پڑتا ہے غیر مقلد, ورنہ اصل نام کیا ہے؟ اصل نام لا مذہبی ان کا. تو اب دیکھیے مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ اجتہاد کرتا ہے, وہ ایک قاعدہ دیتا ہے.
میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں. ہم جب اسکول پڑھتے تھے, اسکول میں ہم پڑھتے تھے الجبرک, وہاں وہ فارمولا انہوں نے رکھی ہوتی ہے چیپٹر سے پہلے, ٹھیک ہے نا, a² + b² + c², ٹھیک. اور لطف کی بات, ہمیں جو میڈم پڑھاتی وہ بھی غیر مقلد تھی تو a² + b² + c². تو اب وہ فارمولا دی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بتاتے ہیں آگے یہ اسباق آنے والے ہیں, آگے یہ ایکسرسائز آنے والی ہے, اس میں جتنے سوالات ہوں گے اس فارمولا کے ذریعے ان سوالات کو حل کرنا ہے. یہی کہتے ہیں نا. دیکھیے, جس آدمی نے سب سے پہلے وہ فارمولا بنائی وہ الجبرک کا مجتہد ہے. کیا ہے؟ اور آج جو لوگ اس فارمولا کو مانتے ہیں, چونکہ وہ اس معاملے میں جاننے والے اتنے ماہر نہیں, اسی لیے وہ الجبرک کے معاملے میں اس کے مقلد ہیں سب کے سب. مجتہد کیا کرتا ہے, وہ ایک فارمولا دیتا ہے, وہ ایک قاعدہ دیتا ہے, اس قاعدے کے تحت پھر نیچے سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں, حل. جو قاعدہ نکالنے کی صلاحیت رکھے وہ مجتہد, جو نہ رکھے وہ غیر مجتہد. پھر جو اس قاعدے کو مان لے وہ غیر مجتہد مقلد, اور جو نہ مانے وہ غیر مجتہد لا مذہب. آئی بات سمجھ؟ اب میں یہاں آ کر کے سمجھاتا ہوں. حدیث پاک میں آیا یہ مکھی کی مثال, وہ چلی گئی نکال لو, وہ پی سکتے ہیں. اب مچھر چلا گیا, اب بھیڑ چلی گئی, اب کوئی اور چیز چلی گئی, تو کیا کریں؟ مجتہد نے نکالا قاعدہ, کیونکہ صراحت تو نہیں ہے نا. اب مسئلہ اجتہادی ہے یا منصوص ہے؟ اجتہادی ہے. اب اجتہادی مسئلے میں کیا کرنا ہے, اس کو حل کرنا ہے. مجتہد نے نکالا قاعدہ, اس نے قاعدہ نکالا, کہا دیکھو اس مکھی کے اندر دم مصفو نہیں ہوتا, دم مصفو یعنی بہنے والا خون. اب جس کے اندر بھی دم مصفو نہ ہو ان سب میں حکم جاری ہوگا. تو قاعدہ کس نے نکالا؟ مجتہد نے نکال لیا قاعدہ. اب مجتہد صاحب کی چائے کے اندر چلی گئی بھیڑ, مچھر چلا گیا, مجتہد نے نکال لیا, وہ تو خود مجتہد ہے نا, اس نے فیصلہ نکال لیا. اب ہم بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوں, اس میں مچھر چلا گیا, اس میں کوئی بھیڑ چلی جائے تو میں اس کو ڈبا کر کے نکال لوں گا. کیوں کہ میں نے مجتہد کا قاعدہ مان لیا, میں نے مجتہد کا قاعدہ, تو میں نے اس کی تقلید کرتے ہوئے مسئلے کا حل مان لیا. اب غیر مقلد بیٹھا ہے, لا مذہب بیٹھا ہے, وہ نہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے. ان کو ہم کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ مچھر چلا گیا, نکالو گے تو کس حدیث سے, نہ نکالو گے تو کس حدیث سے. اگر کہو گے پاک ہے تو کس حدیث سے, ناپاک ہے تو کس حدیث سے. اسی لیے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تصور کی دنیا میں, کہا مچھر کہتا ہے, مچھر پانی میں گرا ہوا مچھر, کہا ساری دنیا غیر مقلد ہو جائے, مجھے پانی کے گلاس سے دلیل کے ساتھ نکال کر کے دکھا دے. لیکن حنفیوں سے ڈرتا ہوں, 5 سال کا بچہ بھی آ جائے گا نکال لے گا, وہ مقلد ہے, اس نے مانا ہوا ہے. اجتہادی مسائل میں غیر مقلدوں کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, دلیل کیا کوئی حل ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی؟ تو اجتہادی مسائل, جن مسائل کا فیصلہ صراحتاً کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, ان میں مجتہد ہوتا ہے, وہ حل نکالتا ہے اور ہم اس حل کو مان لیتے ہیں. غیر مقلد لا مذہب نہ حل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ حل کو مانتے ہیں. اب ہم ان سے یہی کہتے ہیں, یا تو آپ ان مسائل میں صراحتاً کتاب و سنت سے حل پیش کرو, ہے نا. تو پھر ہم, اگر تم صراحتاً حل پیش نہیں کر سکتے پھر کیا کریں؟ ہم ہمسائے کے گھر سے تب چینی لائیں گے جب ہمارے اپنے گھر میں ختم ہو جائے. جن مسائل کا ہمیں صراحتاً فیصلہ کتاب و سنت میں نہیں ملا تو ہم آگے چلے گئے, تم وہ ضروریات ہماری وہیں پوری کر دو, ہم وہیں رہ جائیں گے, ہے نا. تو ہماری ضروریات, ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں مسائل کا حل چاہیے, ہمیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں مسائل کا حل چاہیے, ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی, تم وہ سارے مسائل کتاب و سنت سے نکال دو, ہم فقہ حنفیہ کو چھوڑ دیں گے, ہے نا. بھائی تم چھڑانا چاہتے ہو فقہ حنفیہ, مگر مسائل آئے کہاں سے کہ جی وہ تو ہمیں نہیں پتہ. لہٰذا ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے. اب اجتہادی مسائل کی پہلی قسم متعارضات, ایسے مسائل میں مجتہد رفع تعارض کے لیے اجتہاد کرتا ہے. کس کے لیے اجتہاد کرتا ہے؟ ہاں, ٹکراؤ دور کرنے کے لیے, اس حدیث پر عمل کریں گے یا اس حدیث پر. اور مقلد اس کا اجتہاد مانتے ہوئے اس کی تقلید کرتا ہے. دوسرا محتملات, جن میں کئی معنی کا احتمال ہو, ایسے مسائل میں مجتہد تعیین معنی کے لیے اجتہاد کرتا ہے
اور مقلد اس کا اجتہاد مانتے ہوئے اس کی تقلید کرتا ہے۔ اچھا، غیر متعینۃ الاحکام، ایسے مسائل میں مجتہد ان کا حکم بیان کرتا ہے اور مقلد اس حکم کو مانتے ہوئے اس کی تقلید کرتا ہے۔ اور آخر میں غیر منصوص، یہ عبارت شاید پوری سمجھنا ہے تو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ ان مسائل میں مجتہد فرع کے اندر اصل کی علت موجود ہونے کی وجہ سے فرع کو اصل پر قیاس کر کے اس میں بھی اصل کا حکم جاری کر دیتا ہے، اور مقلد اس قیاس کو مانتے ہوئے اس کی تقلید کرتا ہے۔ یعنی غیر منصوص مسئلہ وہ تو نہیں ہے نا کتاب و سنت میں، جیسے یہی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک ہے مکھی، مکھی کا مسئلہ تھا منصوص، اور مچھر کا مسئلہ کیا تھا؟ غیر منصوص۔ اب مجتہد نے کیا کیا؟ اس نے ایک علت مشترکہ نکالی۔ علت یعنی مکھی کے اندر اس نے کہا کہ دم مسفو نہیں ہے، اور اس میں بھی دم مسفو مقیس علیہ اور مقیس کے اندر ایک علت مشترکہ ہوتی ہے۔ اس پر اس نے جو حکم مکھی کے لیے حضور نے بیان کیا تھا، اس نے وہی حکم کس میں جاری کر دیا؟ مچھر۔ اسی کو کہتے ہیں اصل فرع، فرع کہتے ہیں مکھی کو غیر منصوص۔ فرع کے اندر اصل کی علت کیا تھی؟ دم مسفو، چونکہ اس میں بھی موجود تھی نا۔ فرع کے اندر اصل کی علت موجود ہونے کی وجہ سے فرع کو اصل پر قیاس کر کے اصل کا حکم فرع میں بھی جاری کر دیا۔ بات آئی سمجھ؟ علت دونوں میں تھی، اس نے مچھر کو کس پر قیاس کیا؟ مکھی پر، اور مکھی کا حکم کس میں بیان کر دیا؟ مچھر میں۔ اس نے اجتہاد کیا، ہم نے اس کا اجتہاد مان لیا، ہو گئی تقلید۔ آگے سنیں، تقلید کون کرے گا؟ غیر مجتہد۔ کیوں؟ کہ وہ خود حل کس کی کرے گا؟ کیوں؟ وہ حل نکال کن مسائل میں کرے گا؟ اب مجھے بتائیے، جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کن کی کرتے تھے؟ بتاؤ جواب کیا ہے؟ وہ تو مجتہد تھے نا، اور تقلید کس کو کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ کہ حل نہیں نکال۔ آئی بات سمجھ میں؟ امام صاحب خود مجتہد تھے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضور کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ اپنا پڑھتے تھے۔ کیوں؟ خود نبی۔ ہم ابھی نماز ظہر پڑھیں گے انشاءاللہ، باجماعت نماز پڑھیں گے، ہم نے امام کی پیچھے پڑھی۔ اب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہ کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ ہے نا، وہ باجماعت پڑھتے ہیں، بے جماعت پڑھتے ہیں؟ وہ تو کسی کے پیچھے ہے ہی نہیں، وہ کیسے باجماعت پڑھتا ہے؟ کہ وہ خود امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود مجتہد، آئی بات سمجھ؟ لہٰذا ان پر کسی اور کی تقلید واجب نہیں ہے، تقلید اس پر واجب جو حل نہیں نکال سکتا۔ اور سنیں، تقلید مجتہد کی ہوگی۔ کس مجتہد کی تقلید ہوگی؟ جس مجتہد کا، جس آدمی کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، جس آدمی کا مجتہد ہونا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، ساری امت کا اجماع ہے، امام صاحب کیا تھے؟ اور اجماع دلیل شرعی ہے یا نہیں ہے؟ اب تو غیر مقلدوں میں کہنا شروع کر دیا، پنچ کے اندر مناظرے میں لکھ کر کے دیا کہ ہم 4 شرعی دلیلیں مانتے ہیں، اور میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ جب ہم مناظرے کے لیے بیٹھے، شرائط کے لیے گئے تھے، جب وہ کمرے میں داخل ہوا، میرے ساتھ وہ شمس الدین وغیرہ تھے، جب کمرے میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہوتے کہا میں راجستھان سے مناظرہ جیت کے آ رہا ہوں، راجستھان سے مناظرہ جیت کے۔ ہم نے کہا جی ہمیں تو شرائط طے کرنے کے لیے مجھ صاحب نے بھیجا تھا۔ تو اس کو لگا بھائی چھوٹا سا وہ بیٹھا ہوا ہے بچے کا حفظ کا، اس زمانے میں دور کرتا تھا قرآن پاک کا، اور نے کہا جی حفظ کا طالب علم، حفظ کا طالب علم آج موکلو مسئلہ تراوخناس، تو کہا ہمیں بحث کریں گے مسئلہ تقلید پر؟ ہم نے کہا حضرت ہم شرائط طے کرنے آئے ہیں۔ کہا نہیں، مسئلہ تقلید پر کیا ہوگی؟ میں نے کہا کرو، میں 5 منٹ طے کر لوں۔ 5 منٹ طے کر لیے، 4 ٹرنیں ہوئی۔ کتنی؟ 4 ٹرنوں کے بعد کہا ہم یہاں بحث کرنے آئے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا پونے گھنٹے سے کیا کر رہے تھے؟ تو اس کے بعد کا شرائط طے کرو، تو وہ یوٹیوب پر موجود ہے، پونا گھنٹہ یوٹیوب پر وہ وہی ہے، اس پر پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع امت سے، اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو غیر مقلدوں سے ہم پوچھتے ہیں اس کا حکم بتاؤ، غیر مقلد مر جائیں گے، قیامت تک اس کا حکم نہیں لکھیں گے۔ غیر مقلدوں سے بتاتے ہیں اس کا حکم بتاؤ ہمیں، اس کا حکم کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کی تقلید کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ غیر مقلد زہر کا پیالہ پی جائے گا، اس کا حکم نہیں لکھے گا۔ کہو ہمیں تم سے بحث کرنی ہے مجتہد کی تقلید کے بارے میں، اور تم ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرو جو مجتہد کی تقلید کی نفی کرتی ہو۔
ایک حدیث پیش کرو جو مجتہد کی تقلید کی نفی کرتی ہو، نہیں ہے کہیں پر. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم.